السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کہانی میں نیا موڑ، آرمی چیف کا امتحان اور وہ بھی فیض حمید۔ عمران خان کے بعد اب فیض حمید کی گرفتاری کی باتیں شروع ہو گئی ہوئی ہیں۔ معاملہ ہے سائفر کا۔ عمران خان صاحب کو جو توشہ خانہ کا مقدمہ ہے اس میں ان کی ضمانت صاف نظر آ رہی ہے، پرسوں ہو جائے گی، مگر عمران خان رہا نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے اور عمران خان صاحب چلے جائیں گے ایف آئی اے کی کسٹڈی میں، کیونکہ سائفر میں عمران خان صاحب کو ایف آئی اے نے پہلے گرفتار کر لیا ہوا ہے۔ اب لندن اور پھر جو اسلام آباد یا راول پنڈی، اس کے درمیان اگر کوئی معاملات، خاص طور پر اسلام آباد یعنی ایف آئی اے وغیرہ، اس کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں کچھ چیزیں جو وائبز ہوتی ہیں، کچھ اشارے ہوتے ہیں، وہ واضح ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ، کیونکہ اب انہوں نے اپنی اسپیس بنا لی ہے، وہ پاکستان آنا بھی چاہتے ہیں، ان کے لیے ماحول بھی بن رہا ہے، ان کی پارٹی نے تیاریاں شروع کر دی ہوئی ہیں، مگر نواز شریف صاحب آ کر یہاں بیچیں گے کیا قوم میں؟ اس کے لیے نواز شریف صاحب کو ایک اور گرفتاری چاہیے تاکہ وہ آئیں اور یہاں آ کر جب اترے ایئرپورٹ پر تو نعرہ لگے شیر، تو نیچے نون لیگ والوں کا جو طریقہ ہوتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے شیر، پھر سارے کہتے ہیں شیر، ایک نعرہ جس طرح پیپلز پارٹی والوں کا جی بھٹو نعرہ ہے، پی ٹی اے والوں کا کوئی نعرہ نہیں تھا، چور ہے چور ہے چور ہے، ریڈ لائن، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو ریڈ لائن کے چکر میں جو کچھ کر بیٹھے تو پھر ظاہر ہے پھر وہ ریڈ لائن کو ٹچ کرنے والوں کو تو معافی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال تو اب نواز شریف صاحب جو ہیں لندن میں بیٹھ کر وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور پاکستان میں آ کر وہ لوگوں کو کیا بیچیں گے میں نیگیٹولی نہیں کہہ رہا، ایک جو اچھا میں بیانیہ اس لیے نہیں کہتا کہ میں ان باتوں کو بیانیہ مانتا نہیں۔ جب عمران خان صاحب کے لیے لوگ کہتے تھے کہ جی سائفر کا بیانیہ، فلاں بیانیہ فلاں، یہ بیانیہ نہیں ہوتے، بیانیہ کی لمبی عمر ہوتی ہے، روٹی کپڑا اور مکان، ایشین ٹائگر بنا دیں گے، مطلب ایک نظریہ ہوتا ہے نا، کوئی سوچ ہوتی ہے۔ یہ بیانیہ نہیں ہے کہ جی فلاں چور ہے، فلاں نے میرے خلاف سازش کی، فلاں نے یہ کیا وہ کیا، نہیں۔ تو لہٰذا نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت تک کوئی لانگ ٹرم بیانیہ نہیں ہے سوائے اپنی مظلومیت کے، لیکن مظلومیت اب اس طرح بکے گی نہیں۔ نواز شریف صاحب کا المیہ جو ان سے مل کر آنے والے دوست لندن سے بتاتے ہیں وہ یہ رہا پچھلے دنوں، ویسے بھی کئی المیے ہوئے ان کے ساتھ، جیل میں تھے، اہلیہ کا انتقال ہو گیا، مشرف کے دور میں جلاوطن تھے، والد کا انتقال ہو گیا، ابھی جلاوطن تھے، والدہ کا انتقال ہو گیا، تو المیہ تو ان کے ساتھ ہوئے ہیں، 2 بار جلاوطن، جیلیں، اور پھر بڑا نقصان، مطلب گھروں پر قبضے کر دینا، یہ کرنا سارا کچھ۔ تو لیکن دوسرا المیہ پولیٹیکلی جو میاں صاحب کے ساتھ رہا وہ یہ کہ لندن میں ایک خاص طرح کے لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے رہتے، جو میاں نواز شریف صاحب کو ان کے اوپر بیتنے والی جو مشکلات تھیں، مصیبتیں تھیں، وہ ان کو یاد کراتے رہے۔ وہ کہ میاں صاحب آپ عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر، اور دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو کیسے ہتھکڑی لگا کر جہاز کے ساتھ باندھا گیا، جہاز کی سیٹ کے ساتھ، دیکھیں آپ کو اٹک جیل میں کس حالت میں رکھا گیا تھا، دیکھیں آپ جب جدہ میں تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ پاکستان نہیں آ سکے، میاں صاحب آپ پر بڑے ظلم ہوئے، میاں صاحب پھر آپ، اچھا یہ ظلم ہوئے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اگر لیڈر اس طرح کے لوگوں کے درمیان گھرا ہوا ہو تو وہ اس مائنڈ سیٹ سے نکل نہیں پائے گا۔ جلاوطنی ہے، اور نواز شریف صاحب لاہور سے کوئی بہت زیادہ عرصہ باہر نہیں رہ سکتے، لاہور ان کا لو ہے بھائی، میاں نواز شریف صاحب کا کوئی شک نہیں ہے اس میں، لاہور مری۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے کوئی 4-5 دن جا کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے کراچی گزارے ہو یا پشاور میں جا کر کوئی رات گزاری ہو، نہیں، لاہور یا مری یا اسلام آباد۔ تو اتنا وقت وہ باہر جلاوطنی میں ہوں، اور پھر اس طرح کی باتیں، پھر وہی اس دور میں جو ان کے ساتھ ہوا، بیمار ہو گئے، اچھا گرفتاری دینے کے لیے اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر پاکستان آئے 2018 میں جولائی میں، وہ یاد کروانا۔ تو نواز شریف صاحب اس سے آگے بڑھ نہیں پا رہے تھے۔ یہ بات جاوید چودھری نے اپنے آرٹیکل میں بڑا خوبصورتی کے ساتھ لکھی بھی، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ میں نے بھی کئی بار نواز شریف صاحب کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں
جو کوئی نواز شریف صاحب کو کچھ چیزیں مطلب ظاہر ہے ایک لیڈر مشیروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے بذات خود. ایک لیڈر وہ تو اپنا 10 سروں والا تو نہیں نہ ہوتا، 10 دماغوں والا ہوتا، شارپ ہے لیکن چیزیں بتانے والا ہوتا ہے. پھر وہ پک لیڈر کرتا ہے. ہر شعبے کے اوپر لیڈر، ہر شعبے میں لیڈر کے پاس ایک مشیر ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی ایٹ اے ٹائم آپ 10 چیزیں تو نہیں نا دیکھ پا رہے ہوتے. تو جو سیانے مشیر نواز شریف صاحب کے، انہوں نے بھی کئی بار اس بات کی کہ جی میاں صاحب ان میں گھرے رہتے ہیں ہمیشہ، اور وہ بیٹھے لندن میں ہوتے ہیں لوگ صبح شام صبح شام. میں جب میاں صاحب لاہور میں تھے 2007 کی جلاوطنی ختم کر کے جب آئے تھے تو مجھے کئی بار ان کے ساتھ ملنے کا اتفاق ہوا. ایک بار تو میں نے انٹرویو بھی کیا تھا ان کا. تو اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ میاں صاحب کچھ خاص لوگ وہ جب بھی ہم گئے کسی پریس کانفرنس کے لیے گئے تو میاں صاحب جب کمرے سے نکل رہے ہوتے تو وہ لوگ کمرے کے دروازے تک میاں صاحب کے ساتھ ہیں. وہ نان پولیٹیکل لوگ اور میاں صاحب کے ذاتی لوگ، یعنی وہ نان پولیٹیکل سے مراد کوئی وہ GHQ والے نہیں، ویسے ہی جن کا مسلم لیگ نون کی ایکٹیو پالیٹکس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. کوئی ہنسانے کے لیے میاں صاحب کو بیٹھا ہوتا تھا، کوئی میاں صاحب کو گانے سنانے کے لیے، کوئی فلم کی بات کرنے کے لیے، کوئی کاروبار کی بات کرنے کے لیے. بلاول ہاؤس میں آصف زرداری صاحب جاتے ہیں تب بھی ان کے ساتھ اس طرح کے کافی سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو لیکن جو نواز شریف صاحب کے جو لندن میں ان کے پاس ایک محدود لوگ وہ جو یہ بتا رہے ہوتے تھے تو وہ اپنا اس سے نکل نہیں پا رہے تھے مزریز سے. اب جا کر کچھ مہینوں سے نواز شریف صاحب کے ساتھ سیاسی دماغ جا کر بیٹھنا شروع ہوئے. ان کے ساتھ رابطہ تو ان کا ہوتا تھا لیکن ایک کیونکہ ٹارگٹ نہیں تھا نا کہ ابھی کرنا کیا ہے، ایسی مشاورت کر کے کرنا کیا ہے. اب جب نواز شریف صاحب نے طے کر لیا کہ پاکستان آئیں گے تو پھر انہوں نے ان لوگوں کو انگیج کرنا شروع کر دیا. تو اب یہ سوال اٹھا کہ ہم پاکستان جا کر کیا کریں گے، اتنی بجلی مہنگی کر دی، لوگ بجلی کے لیے مظاہرے کرنا شروع ہو گئے، ملک کا برا حشر ہوا ہے. لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ جناب ہم تو جا کر باہر بیٹھ گئے، جیل کاٹ نہیں سکتے، کیا بتائیں گے لوگوں کو. تو پھر میاں نواز شریف صاحب کے پاس عمران خان کی گرفتاری، میاں نواز شریف صاحب کی شرط تھی کہ ان کو گرفتار کریں. گرفتار ہو گئے جیل میں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے بھگتا ہے، اب یہ بھی بھگتے. اللہ اعلان نعرہ تھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جہاں مجھے رکھا تھا میں وہاں رکھوں گا، اس حال میں رکھوں گا. لیکن اب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. نواز شریف نے 3-4 روز پہلے پریس میڈیا کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو کی تھی. اس گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ بتا دیا کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے. پاکستان آئیں گے، الیکشن لڑیں گے، پہلے مقدمات لڑیں گے، پھر الیکشن لڑیں گے، پھر وزیر اعظم بنیں گے. لیکن اس سے پہلے ٹارگٹ کیا ہے؟ اس سے پہلے ٹارگٹ ہے، اس کو شرط سمجھ لیں، یہ ان کا مطالبہ سمجھ لیں، یہ ان کا ہدف سمجھ لیں. یہ تینوں الگ الگ چیزیں. ان کا کہ جی فیض حمید کم از کم وہ اندر ہونے چاہیے، کیونکہ جو کچھ کیا قمر جاوید باجوہ صاحب نے کیا، قمر جاوید باجوہ صاحب کی قیادت میں فیض حمید نے کیا، ان کی کمان میں نواز شریف کے خلاف جتنی سازشیں تھیں اس سے پہلے والوں نے کی. لیکن فیض حمید صاحب جو ہے وہ بہت آگے نکل گئے تھے. باپ کے سامنے مریم نواز کو گرفتار کروانا، عمران خان کے ایک ایک اشارے پر نواز شریف کو اذیتیں دینا، تکلیف دینا، وہ سارا کچھ. تو اگر وہ باہر ہے تو پھر نواز شریف جس شخص کا نام ہے وہ اپنا کبھی بھی انتقام نہیں بھولتے. شہباز شریف کہتے ہیں یار مٹی پاؤ پائیے اگے بڑھ دو، میاں صاحب نہیں بھولتے. تو میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. پرسنلی اگر ہم سوچیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے تو کبھی کوئی نواز شریف صاحب کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، آصف زرداری نے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی. بے نظیر بھٹو کے والد کے دور میں، بھٹو شہید کے دور میں نیشنلائزیشن کی ایک پالیسی آئی تھی جس میں تمام پاکستان کے صنعت کار چھوٹے بڑے ان کے ساتھ ان کی بھی انڈسٹری نیشنلائز ہو گئی. وہ انہوں نے دل میں رکھا ہوا تھا اور بے نظیر بھٹو کے لیے انہوں نے، ہم سندھی میں کہتے ہیں دھرتی ٹرامو کرنا، مطلب دھرتی انہوں نے تباہ کے رکھی ہوئی تھی. بے نظیر بھٹو ان کے دونوں پہلے ادوار میں مطلب سانس نہیں لے پاتی تھی پاکستان میں. ایک مقدمہ دوسرا مقدمہ، کوئی مطلب جو وہ وجود مٹانا چاہتے ہوتے تھے. بعد میں تو خیر پھر جب خود جیل گئے تو پھر سمجھ آ گئی کہ نہیں. تو عمران خان نے تو
نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے، فیض امین نے تو نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو نواز شریف صاحب پاکستان آنے سے پہلے فیض حمید کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں. تو 3-4 روز پہلے نواز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس میڈیا سے گفتگو کی تھی، حالانکہ کل جب واپسی کا اعلان ہونا تھا تو نواز شریف صاحب نے خود بات نہیں کی. شہباز شریف صاحب نے جتنی بات کی، گفتگو کی، شہباز شریف صاحب نے کی، میاں صاحب نے خود نہیں کی تھی. لیکن اس سے 3 دن پہلے نواز شریف صاحب نے گفتگو کی. اس دن جس دن چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ جی بتائیں عمران خان کی حالت اظہار کیا ہے، عمران خان کو اگر کل تک یعنی جمعرات تک اگر ضمانت نہیں دیتی 1 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ تو پھر ہم فیصلہ کریں گے. تو اس کے بعد نواز شریف صاحب سامنے آئے تھے. انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو ٹارگٹ کیا، موجودہ چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ جناب یہ تو عمران خان صاحب کے تحفظ کے لیے آ گئے. ایک وقت تھا کہ یہ ہمیں دیوار سے لگاتے تھے، اب اس کو تحفظ کرنے پھر انہوں نے نام لیا، ثاقب نثار کا نام لیا، جسٹس کوسا کا نام لیا، جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا، دونوں کا نام لیا اور 2-3 بار لیا. بڑے عرصے سے نواز شریف صاحب سے سوال ہوتے تھے جی کب پاکستان واپس آئیں گے. نواز شریف صاحب کہتے دعا کرے آ جاؤں گا کہہ کے گاڑی میں بیٹھ جاتے تھے. اس دن کھڑے ہو کے انہوں نے 3-4 منٹ بات کی اور پھر اپنا ہدف بتایا کہ ان کا ہدف کیا ہے، وہ پاکستان آ کر لوگوں کو کیا کہیں گے. تو اس کے لیے جو لندن سے اشارے مل رہے ہیں وہ یہ کہ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی پہلے فیض حمید کو بھی ہم گرفتار کریں. اب ممکن ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں فیض حمید صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو جائے. اب اس میں ڈاکٹر افنان اللہ صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، اپنا مشاہد اللہ خان صاحب کے صاحبزادے. مشاہد اللہ خان صاحب وہ جنہوں نے ایک تقریر کی تھی سینٹ میں اور جنہوں نے کہا تھا کہ جی یہ اپنا ISI نے دھرنا دلایا تھا، نواز شریف کے خلاف سازشیں کی تھیں. تو اس وقت ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی اور راحیل شریف کی حکومت، اپنا حکومت تھی، حکومت تو راحیل شریف کی تھی، راحیل شریف تھے آرمی چیف. تو نواز شریف صاحب کی اچھی خاصی محاذاریں چل رہی تھی GHQ کے ساتھ، یا GHQ نے بنا لی تھی، نواز شریف بیچارے نے کیا بنانی تھی، آرمی چیف نے بنائی ہوئی تھی. تو اس وقت پھر ڈیمانڈ تھی کہ جی ان کو ہٹا دیں، ان کو ہٹا دیا گیا تھا وزارت سے. پھر ڈان لیگز کے معاملے پر پرویز رشید کو ہٹا دیا گیا تھا. جب پرویز رشید کو ہٹایا گیا تھا تو میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے اتنے پرخلوص اور باوفا ساتھیوں کو کی قربانی دے رہے ہیں، خود بھی نہیں بچیں گے. وہی ہوا، پھر خود بھی جیل گیا. اور مطلب ڈٹ جاتا ہے نا تو ڈٹ جانے والے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو بہرحال تو ڈاکٹر افنان اللہ نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں اگر اسی طرح چلتا رہا اور جنہوں نے یہ ساری کچھ کھیل رچایا تھا، سازشیں کی تھیں، اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور اپنے پٹے بھائی جو ہوتے یعنی اپنے پیٹی بھائی ان کو اگر بچایا گیا تو پھر معاملات تو اسی طرح چلتے رہیں گے. عبداللہ حمید گل، وہ حمید گل کے صاحبزادے ہیں. حمید گل بالکل اسی طرح محترم بینظیر بھٹو کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، انہوں نے IGI بنوائی، جس طرح نواز شریف کے خلاف فیض حمید کرتے تھے، جنرل پاشا نے کی، جس طرح ظہیر الاسلام نے کی. انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ جناب یہ اب حمید گل اپنا فیض حمید کی گرفتاری ہوگی، سائفر میں ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں سائفر کے اصل ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ فیض حمید. اب ظاہر ہے سابق DG ISI اور وہ بھی حمید گل جیسے DG ISI کے صاحبزادے ہوں تو کہیں نہ کہیں تعلقات، کہیں نہ کہیں لنکس ہوں گے، تو ممکن ہے ان کی بات ٹھیک ہو. لیکن میں لندن والی بات بتا رہا ہوں کہ لندن سے نواز شریف صاحب کے اشارے بالکل کلیئر ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ فیض حمید میرے آنے سے پہلے باہر پھرتے رہے اور میں نہیں نا، مطلب وہ تکلیف ہوتی ہے نا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو صاحب ہے فیض حمید صاحب وہ ماسٹر مائنڈ تھے اور شاہ محمود قریشی. اور اب FIA نے کیونکہ عمران خان کو تو سائفر میں گرفتار کر ہی لیا ہے تو اس کے بعد پھر اگلی گرفتاری جو FIA نے مانگی ہے حمید گل کی، اس کے لیے انہوں نے بڑے ادارے سے، فوجی ادارے سے اجازت مانگی ہے کہ جی سانو دے دو، یہ ماسٹر مائنڈ ہے سائفر کے. کیونکہ عمران خان کو اگر آئسولیشن میں سزا دی جائے گی تنہا تو بات نہیں بنے گی. بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب نے ٹارگٹ کیا تھا آرٹیکل 6 میں اکیلے مشرف کو، تو فوج کھڑی ہوگی. تو انہوں نے کہا یہ کیا،
آپ نے سارے ججز چھوڑ دیے، سارے سیاستدان چھوڑ دیے جو ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے تعاون کیا، جنہوں نے تحفظ فراہم کیا، سب آپ ان کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ کیوں افتخار چودھری کو آپ نے چھوڑ دیا ہوا ہے؟ تو پھر ظاہر مشرف کو بچا کر لے گئے وہ، بعد میں تو پھر ان کی زندگی تھی جو ان کے اذیتیں انہوں نے بھگتی وہاں پر باہر جلاوطنی میں۔ تو بالکل اسی طرح اکیلے عمران خان کو، سیاسی سویلین آدمی کو کسی سازش کی سزا دینا، پھر یہ تو ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا کم از کم فیض حمید تک نواز شریف صاحب جانا چاہتے ہیں، اور یہ اشارے ہیں بالکل کھلے۔ باجوہ صاحب تک معاملہ جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ۔ نواز شریف صاحب فوری جنرل باجوہ کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کریں گے، مانگیں گے، خود حکومت میں آئیں گے تو پھر شاید کریں، لیکن ابھی نہیں۔ اور جنرل فیض حمید وہ شخص ہیں جنہوں نے موجودہ آرمی چیف کے خلاف اندر بیٹھ کے سازشیں کی تھیں، اور جنرل فیض حمید باجوہ صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے موجودہ آرمی چیف کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کی تھی۔ تو اب کروٹ لے رہی ہے حالات، کروٹ لے رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب اکتوبر میں آئیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ بہت کچھ چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی شرائط مانی جائیں، ہو سکتا ہے ان کی شرائط نہ مانی جائیں۔ سائفر کے معاملے میں شاہ محمود قریشی ہو سکتا ہے کوئی بڑی سٹیٹمنٹ دے دے، اعظم خان تو دے چکے ہوئے ہیں۔ تو سائفر کا معاملہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ 9 میں سے زیادہ سنگین ہے، اور میں نے 27 مارچ کو بھی کہا تھا، جس دن عمران خان نے سائفر لہرایا تھا، کہ یہ سازش ہوئی ہے، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ عمران خان ہضم نہیں کر پائیں گے، یہ معاملہ بہت، عمران خان نے غلط راگنی چھیڑ لی ہے، وہ اس کے سر اٹھا نہیں پائیں گے۔ تو اب عمران خان اور ان کے سہولت کا یا ان کے معمار، ان کے آرکیٹیکٹ اس پروجیکٹ کے، اب معاملہ ان کی طرف جائے گا۔ خان صاحب اندر ہیں، اگلی باری کہتے ہیں فیض حمید صاحب کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔